قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ ترجمہ کنز العرفان، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری۔ 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ 3، فرعون سے نجات۔ 4، تورات کا عطا ہونا۔ 5، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ 8، من و سلوہ نازل ہونا۔ 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا۔ 10، زمینی اناج عطا کیا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی، اور جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے افضل امت بنا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی منکر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی منکر یعنی اللہ کے انکار کرنے والے کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن سے
جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا انہیں سخت سزائیں ملتی تھی۔ ناظرین، فرعون کون ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے مار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورت رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے مار دیے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر نقصان دہ اجزاء شامل بھی ہوں تو انشاءاللہ نقصان نہیں کریں گے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر زہر اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام حرا میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں کہ عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو زہر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ آپ رضی اللہ عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور کلبی کی روایت میں کہ ایک پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے کے 1 گھنٹے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دا پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اللہ پاک کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً بإذن اللہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسید بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بما رفقا گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا کر لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے بادشاہ کو دیا۔ وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوندھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا، یہ سب نظر بندی ہے اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ بزرگ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور ایک دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا، میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم اور بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری مبارک ہستیوں کا صدقہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے،
مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن